بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین اور سامعین کو روہیل خان کا خلوص بھرا سلام۔ میں ہوں روہیل خان اور آپ دیکھ رہے ہیں روہیل وائس چینل۔ صدقہ بن مرداس نے اپنے والد سے روایت کیا ہے کہ انطاکیہ کے مضافات میں نے ایک اونچی جگہ پر 3 قبریں دیکھیں۔ ان میں سے ہر ایک پر یہ شعر لکھا تھا۔ پہلی قبر پہ لکھا ہوا تھا، زندگی سے وہ شخص کیا لذت حاصل کر سکتا ہے جو یہ جانتا ہو کہ اللہ تعالیٰ اس سے ضرور باز پرس کرے گا اور اس سے بندوں کے ساتھ کی جانے والی ناانصافیوں کا بدلہ لے گا اور جو بھلائیاں اس نے کی ہیں اس کی جزا دے گا۔ دوسری قبر پر لکھا تھا، کیا لذت پائے گا وہ آدمی جو یقین رکھتا ہو اس بات پر کہ اس پر موت اچانک آ جائے گی، اس کی ساری بڑائی اور ملک چھین لے گی اور اس گھر میں ملائے گی جس کا وہ مستحق ہے۔ تیسری قبر پر لکھا تھا، کیسے مزے لوٹے گا وہ آدمی جس کا رخ ایسی منزل کی طرف ہے جس پر اترنا جوانوں کو بوڑھا کر دیتا ہے، جو چہرے کے نقوش کو بہت جلد مٹا دیتا ہے اور جس کے جوڑ بوسیدہ ہو جائیں گے۔ یہ تینوں قبریں ایک صف میں کوہان کی شکل میں بنی ہوئی تھیں۔ راوی کہتا ہے کہ میں ایک بوڑھے کے پاس جا کر بیٹھ گیا اور اس سے کہا، میں نے تمہاری بستی میں ایک عجیب بات دیکھی۔ اس نے کہا، کیا دیکھا؟ میں نے واقعہ بیان کیا۔ اس بوڑھے آدمی نے کہا، ان کا قصہ اس سے بھی زیادہ تعجب خیز ہے جو تم نے ان کی قبروں پر دیکھا۔ میں نے کہا، آپ ان کا قصہ سنائیے۔ اس نے کہا، یہ 3 بھائی تھے۔ ان میں سے ایک بڑا عہدیدار تھا جو بادشاہ کے ساتھ رہتا تھا اور شہروں لشکروں کے انتظام پر مامور تھا۔ دوسرا ایک مالدار تاجر تھا، وہ بھی بادشاہ کے خاص لوگوں میں سے تھا۔ تیسرا ایک عبادت گزار آدمی تھا جو عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کیے ہوئے تھا۔ اس عبادت گزار کی موت جب قریب آئی تو اس کے بھائی اس کے پاس جمع ہو گئے اور کہا، اے میرے بھائی، آپ کو کچھ وصیت کرنی ہے تو وصیت کر دیجئے۔ اس عابد آدمی نے کہا، کیا وصیت کر لوں؟ اللہ کی قسم میرا کوئی مال نہیں ہے کہ میں وصیت کروں، نہ میرا کسی پر قرض ہے جس کے لینے کی وصیت کروں۔ میں نے دنیا میں کوئی چیز نہیں چھوڑی جس کے لوٹنے کا اندیشہ ہو۔ عہدیدار بھائی نے کہا، اے میرے بھائی، یہ میرا مال تیرے سامنے ہے، اس میں سے جو چاہو کہو اور جو دل چاہے وصیت کرو۔ اس آدمی نے اپنا رخ پھیر دیا۔ تاجر بھائی نے کہا، میرے بھائی، تجھے میری کمائی اور کثرت دولت کا پتہ ہے، شاید تیرے دل میں کسی بھلائی کا ارمان رہ گیا ہو جس کو مال خرچ کیے بغیر حاصل نہ کیا جا سکتا ہو۔ یہ میرا مال ہے، اس میں سے جو چاہو حکم کرو، اس کو پورا کروں گا۔ وہ بھائی ان دونوں کی طرف متوجہ ہوا اور کہا، مجھے تمہارے مال کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن میں صرف ایک اقرار تم سے لینا چاہتا ہوں جس میں تم وعدہ خلافی نہ کرنا۔ انہوں نے کہا، وہ کیا ہے؟ اس نے کہا، جب میں مر جاؤں تو مجھے غسل دو اور کفن پہنا کر ایک اونچی زمین پر دفن کر دو اور میری قبر پر لکھ دینا کہ زندگی سے وہ آدمی کیا مزہ لے سکتا ہے جو یہ جانتا ہو کہ اللہ تعالیٰ اس سے باز پرس کرے گا اور اس سے بندوں کے ساتھ ناانصافی کا بدلہ لے گا اور نیکیوں کی جزا دے گا۔ جب یہ کام کر دو تو روزانہ میری قبر پر آیا کرنا، شاید تمہیں نصیحت نصیب ہو۔ انہوں نے اس کی موت کے بعد ایسا ہی کیا۔ اس کا عہدیدار بھائی اپنے لشکر کے ساتھ قبر پر آتا اور اتر کر ان اشعار کو پڑھتا اور روتا جاتا۔ جب تیسرا دن ہوا تو لشکر کے ساتھ اسب معمول آیا اور اتر کر رونے لگا۔ پھر جب واپسی کا ارادہ کیا تو اس نے قبر میں سے دھڑام کی آواز سنی۔ قریب تھا کہ اس کا دل پھٹ جاتا، چنانچہ وہ گھبراہٹ اور خوف کے ساتھ واپس آ گیا۔ جب رات ہوئی
تو اس نے اپنے بھائی کو خواب میں دیکھا اور اس سے پوچھا، اے میرے بھائی، تمہاری قبر سے جو آواز آئی وہ کیا تھی؟ اس نے کہا، وہ ہتھوڑے کی آواز تھی۔ مجھے کہا گیا کہ تو نے مظلوم کو دیکھا پھر بھی اس کی مدد نہ کی۔ چنانچہ وہ آدمی صبح غمزدہ اٹھا اور اپنے بھائی کو اور دوسرے خاص لوگوں کو بلایا اور کہا، میں سمجھتا ہوں ہمارے بھائی نے جو اپنی قبر پر اشعار لکھنے کی وصیت کی تھی اس کا مقصد مجھے تنبیہ کرنا تھا، اور میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ آئندہ میں تمہارے درمیان نہیں رہوں گا۔ چنانچہ اس نے امارت چھوڑ دی اور عبادت میں مشغول ہو گیا۔ لوگوں نے بادشاہ کو بتایا تو بادشاہ نے کہا، اس کو چھوڑ دو، جہاں چاہے چلا جائے۔ چنانچہ وہ پہاڑوں اور صحراؤں میں رہتا رہا یہاں تک کہ اس کی موت قریب آئی، اور وہ چرواہوں کی ایک جماعت کے ساتھ تھا۔ اس کے بھائی کو خبر پہنچی تو وہ حاضر ہو گیا اور کہا، اے میرے بھائی، کوئی وصیت کرنی ہو تو کر دو۔ اس نے کہا، میں کیا وصیت کروں؟ میرے پاس کوئی مال نہیں جس میں وصیت کروں، لیکن ایک وعدہ ہے، وہ یہ ہے کہ میں جب مر جاؤں تو میری قبر تیار کر کے مجھے میرے بھائی کے پہلو میں دفنا دینا اور میری قبر پر لکھ دینا۔ کیسے لذت پائے گا وہ آدمی جس کو یقین ہو کہ بہت جلد اس پر موت اچانک آ جائے گی اور اس سے عظیم ملک اور تمام بڑائی چھین کر اس قبر میں اس کو ٹھہرائے گی جس کا وہ باسی ہوگا۔ اے میرے بھائی، پھر تم 3 دن تک میرے پاس آیا کرنا اور میرے لیے دعا کرنا، شاید اللہ تعالی مجھ پر رحم فرما دے۔ چنانچہ وہ مر گیا اور اس کے بھائی نے اس کی وصیت پر عمل کیا۔ جب اس کی قبر پر تیسرے دن آیا، دعا کی اور رویا۔ پھر جب واپس جانے لگا تو اس نے ایک شدید آواز سنی جس سے اس کی عقل زائل ہونے کے قریب ہو گئی اور وہ وہاں سے بے چین ہو کر لوٹا۔ رات کو اس نے اپنے بھائی کو خواب میں دیکھا۔ اس نے کہا، میں نے جب خواب میں اپنے بھائی کو دیکھا تو اس کی طرف لپکا اور اس سے پوچھا، کیا تم ہماری ملاقات کے لیے آئے ہو؟ اس نے کہا، ملاقات تو بہت دور ہے۔ میں نے کہا، میرے بھائی، تیرا کیا حال ہے؟ اس نے کہا، خیریت سے ہوں، توبہ کتنی خوبیوں اور بھلائیوں کی جامع ہے۔ میں نے کہا، دوسرا بھائی کیسا ہے؟ اس نے کہا، وہ تو نیک پیشواؤں کے ساتھ ہے۔ میں نے کہا، ہمارا حال کیا ہوگا؟ اس نے کہا، جس نے دنیا اور آخرت کے لیے جو کچھ کیا ہے وہ دیکھ لے گا، بس تم اپنی مالداری کو فقیری سے پہلے غنیمت سمجھو۔ راوی کا بیان ہے کہ اس نے دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لی، اپنے مال کو تقسیم کیا، جائیداد بانٹ دی اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگ گیا۔ اس کا ایک بیٹا بڑا ہو کر ایک خوبصورت اور باکمال نوجوان بنا اور تجارت شروع کی، یہاں تک کہ تجارت میں ایک خاص مقام حاصل کیا۔ اس کے باپ کی موت قریب آئی۔ اس نے اپنے باپ سے کہا، ابا جان، وصیت کر دیجئے۔ اس نے کہا، اے میرے بیٹے، تیرے باپ کا کوئی مال نہیں جس میں سے وصیت کرے، لیکن میں تجھ سے ایک وعدہ لیتا ہوں کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے اپنے چچوں کے ساتھ دفنا دینا اور میری قبر پر یہ اشعار لکھ دینا کہ کیسے مزے لے سکے گا زندگی سے وہ آدمی جس کا رخ ایسی قبر کی طرف ہو جس کی گھاٹ نوجوانوں کو بوڑھا کر دیتی ہے اور چہرے کا رنگ اڑا دیتی ہے اور جلدی جلدی جسم اور جوڑوں کو بوسیدہ کر دیتی ہے۔ جب یہ کام کر لو تو اس کے بعد 3 دن تک تم میرے پاس آیا کرنا اور میرے لیے دعا کرنا۔ اس نوجوان نے وصیت پر عمل کیا۔ جب تیسرا دن ہوا تو اس نے قبر میں سے ایک آواز سنی۔ آواز اتنی شدید تھی کہ جس سے اس نوجوان کی جلد سکڑ گئی اور رنگ اڑ گیا اور اس پر بخار چڑھ گیا اور وہ گھر واپس آ گیا۔ رات کو خواب میں اس کا باپ آیا اور کہنے لگا، میرے بیٹے، تم ہمارے پاس آنے سے نزدیک ہو اور موت قریب تر ہے، بس
तुम अपनी सफर की तैयारी कर लो और कुछ का बंदोबस्त करो। अपना सामान उस घर से बांध लो जिससे तुम्हें निकलना है, उस घर की तरफ जिसमें तुम्हें जाना है। और धोखे में ना रहो कि लंबी लंबी उम्मीदें लगा के, जैसा कि तुमसे पहले लोग धोखे में रहे और अपनी आखिरत के मामले में कोताही की। नतीजा मौत के वक्त उनको शदीद नदामत लाहक हुई और उम्र की बर्बादी पर अफसोस मलते रहे। चुनांचे ना उनको अफसोस ने फायदा पहुंचाया और ना ही कोताहियों पर शर्मिंदगी ने उनको उस शर से निजात दिलाई जिसका वो सामना करेंगे क़यामत के दिन अपने बादशाह की तरफ से। ए मेरे बेटे, जल्दी करो, जल्दी करो, बस जल्दी करो। अब्दुल्ला बिन सदका कहते हैं कि जिस बूढ़े ने वाक़या सुनाया उसने बताया कि जिस रात उस नौजवान ने यह ख्वाब देखा, सुबह मैं उसके पास गया तो उसने वो ख्वाब हमें सुनाया और कहा, मुझे यकीन है कि बात ऐसी ही है जैसे मेरे बाप ने कही और मैं समझता हूं कि मौत मेरे सर पर मंडला रही है। रिश्तेदारों और लेन देन वालों से मामला साफ किया, सलाम कहा और लोगों से अलविदा कहा। लोगों ने उसे अलविदा कहा जैसे किसी को किसी चीज से डराया गया हो और उसको उसकी तवक्को भी हो। वो कहता था कि मेरे बाप ने कहा, जल्दी करना, जल्दी करना। इन तीनों से मुराद 3 लम्हात, 3 दिन या फिर 3 महीने हो सकते हैं। चुनांचे वो नौजवान 3 दिन तक सदका करता रहा। जब उस ख्वाब को 3रा दिन हुआ तो उसने सुबह सवेरे अपने अहले अयाल को जमा किया और उनको अलविदा कहा और सलाम कहा। फिर किबला रुख होकर लेट गया और आंखें बंद कर लीं और कलमा शहादत पढ़ा और वफात पा गया। उसके बाद एक अरसे तक लोग उसकी कब्र पर दूर दराज से आते और नमाज पढ़ते थे। मेरे मोहतरम अजीज दोस्तों, बेशक जो इंसान सच्चे दिल के साथ अल्लाह की तरफ रुजू करता है तो अल्लाह ताला उसकी दुआ कबूल फरमाता है। इसलिए हमें चाहिए कि हर हाल में अल्लाह ताला की तरफ रुजू करें और उससे मांगते रहें। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, दुनिया का माल दुनिया में रह जाना है। हमारे साथ जो कब्र में जाएगा वो हमारे आमाल होंगे। लिहाजा अल्लाह ने हमें मौका दिया है, हमें वक्त दिया है कि दुनिया में अच्छे अमाल करो, अच्छे काम करो ताकि कब्र में वो तुम्हारे काम आए। मेरे अजीज दोस्तों, खुशकिस्मत इंसान वो है जिसको मरने से पहले बात समझ आ गई और उसने मरने से पहले अपने आप को उस जहान के लिए तैयार कर लिया। अल्लाह ताला हम सबको इस वाक़े से सबक हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।